بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے اور دونوں ہی بیوقوف تھے۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور نہایت ایماندار تھا، اس لیے بادشاہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے وزیر سے مشورہ لیتا۔ دونوں شہزادے دل ہی دل میں وزیر سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن دونوں شہزادے اپنی ماں کے پاس گئے اور اسے بھی وزیر کے خلاف بھڑکایا تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنے وزیر کے اشاروں پر چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کبھی شہزادوں سے بھی مشورہ کر لیا کریں، وہ اتنے بیوقوف نہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ آپ ان دونوں سے ضرور مشورہ کیا کریں ورنہ ان بیچاروں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا، کل میں تم دونوں کا امتحان لوں گا۔ اس پر بڑے شہزادے نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ ہمارا امتحان ہی لیتے رہتے ہیں، کبھی اپنے وزیر کا بھی امتحان لیجیے۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو تم دونوں اپنی عقل، علم اور تجربے میں وزیر کی برابری نہیں کر سکتے۔ خیر، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو کل تمہارے ساتھ وزیر کا بھی امتحان لیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم دونوں امتحان میں ناکام ہو گئے تو تمہیں نہ صرف وزیر سے معافی مانگنا ہوگی بلکہ اسے اپنا استاد بھی ماننا پڑے گا۔ دونوں شہزادے اس پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن بادشاہ دونوں شہزادوں اور وزیر کو لے کر دور جنگل میں ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس مٹی کو سونے میں بدل ڈالو، یعنی کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے ڈھیر ساری دولت بنا سکو۔ شہزادے حیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا کہ حیران ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، تم دونوں 1 مہینے میں اس مٹی سے دولت کمانے کی ترکیب سوچو۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو لے کر تھوڑے فاصلے پر ہی ایسی دوسری جگہ پہنچ گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے بھی یہی بات کہی جو شہزادوں سے کہی تھی۔ وزیر نے بڑے ادب سے کہا، جیسا آپ کا حکم ہو حضور۔ شہزادے کافی دیر تک سوچتے رہے لیکن دولت کمانے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ دن پر دن گزر گئے۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد وہ دونوں گھبرانے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ضرور اس مٹی کے اندر کوئی خزانہ وغیرہ دفن ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے زمین کھودنا شروع کی، لیکن 50 فٹ گہرائی کے بعد بھی ان کو کوئی خزانہ نہیں ملا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ہمت ہار کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دونوں شہزادے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کو دیکھتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے اور اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں وہ وزیر کو چھوڑ گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بہت سارے کمہار مٹی کے برتن بنا رہے تھے اور ہزاروں خوبصورت برتن بن کر تیار ہو چکے تھے۔ برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب برتن مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کیے گئے تو ان سے ہزاروں روپے حاصل ہوئے۔ شہزادے اپنی بے وقوفی پر بڑے شرمسار تھے۔ انہوں نے پہلے وزیر سے معافی مانگی، پھر اسے اپنا استاد مان لیا۔